क्या आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं और आपका एलडीएल बढ़ चुका है, या फिर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? हाँ, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। आप मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके थक चुके हैं, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह घर में रहकर और अपने सिंपल लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनका इस्तेमाल करके आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए और आप हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकें। क्योंकि जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो यह आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है, जिनमें दिल का अटैक, फालज और खून की नालियों में क्लॉटिंग शामिल है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपने नहीं करना अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का आसान तरीका आज की इस वीडियो में आपको मालूम होने वाला है, सो इसीलिए वीडियो को लाजमी गौर से सुनें। कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बहुत से अहम काम भी सरअंजाम देता है, जिनमें आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन और हार्मोन्स का बेहतर तरीके से काम करना शामिल है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 बनाता है और इसके साथ साथ डाइजेशन में भी हेल्प आउट करता है बाय बाइल प्रोडक्शन। कोलेस्ट्रॉल के दो सोर्सेज हैं। नंबर 1, ये आपकी बॉडी में आपका जिगर बनाता है, और नंबर 2, ये आप अपनी डाइट में भी डिफरेंट फूड्स के ज़रिए ले रहे होते हैं। जब भी आपके जिस्म में LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो यह आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा आई है तो भी आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर है तो इसका मतलब है कि आप हार्ट डिजीज़ के रिस्क पर हैं। तो आपने इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करना है। नंबर 1, लहसुन यानी कि गार्लिक का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे एलिसिन कहते हैं, और अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं सुबह नहार मुँह तो ये आपकी बॉडी में LDL के लेवल को कम करता है और आपको हार्ट अटैक के रिस्क से बचाता है। आपने क्या करना है, रोज़ाना सुबह नहार मुँह 2 लहसुन के जव्वे लेने हैं। इनको अच्छे से आप चॉप कर लें और फिर आपने इनको 10 मिनट तक पड़ा रहने देना है। फिर आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इनको अच्छे से चबाकर खा लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, और ये एक नेचुरल वे है। कुदरती तौर पर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कम कर सकते हैं। नंबर 2, आपने फाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिनमें मुकम्मल आटे की रोटी जिसे होल ग्रेन कहा जाता है, आपने जो चोकर होती है आटे में वो लाजमी शामिल करनी है। यानी कि आप जो सफ़ेद आटा मिलता है उसकी रोटी नहीं खाएंगे, आपने मुकम्मल होल ग्रेन आटे की रोटी खानी है जो चक्की से पिसवाया हुआ हो। फाइबर चीज़ों की बात करूं तो इनमें तमाम फल शामिल हैं, जिनमें क्यूरसिटिन और र्यूटिन शामिल हैं। आप फाइबर के सोर्स के तौर पर सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, चेरी ले सकते हैं, इसके साथ अंगूर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
یہ تمام پھل آپ کو فائبر بھی دیں گے اور منرلز اور وائٹامنز بھی دیں گے۔ فائبر کی بات کروں تو اس میں آپ روزانہ 1 چمچ اسپغول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں اچھے سے گھول کر لے سکتے ہیں رات سونے سے پہلے۔ فائبر چیزوں میں آپ سلاد کا استعمال کر سکتے ہیں جن میں بہت سی سبزیاں شامل ہیں۔ آپ سلاد کا لازمی استعمال کریں گے ہر کھانے میں۔ اس میں سلاد پتہ لے سکتے ہیں، آپ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں، پیاز لے سکتے ہیں، ٹماٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، شلجم کا استعمال کر سکتے ہیں، چقندر بھی لیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی پھل اور سبزیاں ہائی فائبر ہوتی ہیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ لینا آپ کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ آپ کے کولیسٹرول کو کم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، آپ نے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز لینے ہیں جن میں آپ فلیکس سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی السی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ السی کے بیج میں ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتے، خاص طور پر بیڈ کولیسٹرول کو۔ آپ روزانہ 1 چمچ السی کے بیج استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ چاہیں تو دہی میں شامل کر کے لے لیں یا پھر سیلڈ کے اوپر آپ سپرنکل کر سکتے ہیں، ہر کھانے کے اندر ان کو شامل کر سکتے ہیں یا پھر آپ ملک شیک میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، آپ نے فش کا استعمال کرنا ہے۔ فش آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہے۔ ایسے لوگ جو کولیسٹرول جن کا بڑھ چکا ہے وہ کوشش کریں کہ وائٹ میٹ کا استعمال کریں جن میں فش شامل ہے۔ فش بہت ہی اچھا سورس ہے اچھے فیٹی ایسڈز کا، یہ آپ کی باڈی میں گڈ کولیسٹرول کی مقدار کو بہتر کرتی ہے اور بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ نمبر 5، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ روزانہ 1 مٹھی نٹس کا لازمی استعمال کریں۔ کوئی بھی نٹس لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 1 مٹھی بادام لے لیں، اگر بادام نہیں ہیں اویلیبل تو آپ کس کی جگہ پر 2 اخروٹ لے سکتے ہیں ایک دن میں، اگر وہ بھی نہیں ہیں تو آپ 1 مٹھی میں جتنے پستے آتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں تو آپ 1 مٹھی میں جتنی مونگ پھلی آئے وہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینے۔ نمبر 5، آپ نے ایک ڈرنک کا استعمال کرنا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ لینا ہے، اس کو آپ نے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے 1 سینٹی میٹر ادرک کا ٹکڑا لے کر اس کو گریٹ کر کے ایڈ کرنا ہے۔ اس میں آپ آدھا چمچ دار چینی کا پاؤڈر ایڈ کریں گے اور اس کو آپ نے 5 منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو آپ نے چولہے سے اتار لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے آدھا چمچ آملہ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے۔ اب اس کو آپ نے تھوڑا نیم گرم ہونے دینا ہے۔ اس میں آپ لیمو ایڈ کریں گے، آدھا لیمو شامل کریں گے اور آدھا چمچ شہد ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میجیکل ٹی کا استعمال آپ نے روزانہ صبح نہار منہ کرنا ہے۔ 15 دن تک آپ اس کا استعمال کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کولیسٹرول کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے۔ ریزلٹس آپ نے کومنٹ باکس میں لازمی شیئر کرنے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں ان چیزوں کی جن کا استعمال آپ نے، اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ نمبر 1، آپ نے میٹھی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، شوگر یعنی کہ چینی کا ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 2، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وائٹ بریڈ کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ کوئی بھی ریفائنڈ کاربز جن میں میدا یا میدے سے بنی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹمز شامل ہیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ آپ نے بہت زیادہ آئلی کھانا استعمال نہیں کرنا، بہت زیادہ آپ نے بڑے گوشت کا استعمال نہیں کرنا، تیز مرچ مسالوں والی چیزیں آپ نے کھانے سے پرہیز کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسموکنگ بھی اوائڈ کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں اور ایسا ایریا، ایسی جگہ، ایسا گروپ جہاں پر اسموکنگ ہو رہی ہے، دھواں ہے، وہاں آپ نے نہیں جانا۔ لائف سٹائل چینجز کی بات کر لوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آپ واک لازمی کریں۔
جتنا زیادہ آپ واک کریں گے آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ کا کولیسٹرول بھی کم ہوگا کافی حد تک۔ ایکسرسائز آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ 15 منٹ کی ایکسرسائز ہی کیوں نہ کریں۔ شروع آپ کریں 5 منٹ کی واک سے، پھر اس کو 10 منٹ، پھر 15 منٹ اور آہستہ آہستہ اس کو آدھے گھنٹے اور 45 منٹ کی واک تک لے کر جائیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ادویات کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جب تک آپ میڈیسن لیں گی آپ کا کولیسٹرول کنٹرول رہے گا، ادروائز آپ کا کولیسٹرول دوبارہ بڑھ جائے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو ڈائٹ اور اپنے لائف سٹائل کی چینجز سے بہتر کریں، تاکہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول بڑھنے کی شکایت دوبارہ نہ ہو اور آپ دل کی بیماریوں کا شکار بھی نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی، بہت زیادہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کے کامنٹ باکس میں لازمی لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔